عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية وشكرا على العافية ونسألك الغنى عن الناس. آمین یا رب العالمین۔ ہم نے پچھلی دفعہ سے الحمدللہ فرشتوں کا ذکر شروع کیا تھا اور ہم ان کی جسمانی خصوصیات کے بارے میں بات کر رہے تھے فرشتوں کی۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایک معصوم حسن کی تصویر کے طور پہ، ایک مثال کے طور پہ بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ کوئی ہم کہیں کہ بالکل فرشتہ ہے، بچوں کو کہتے ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے فرشتے لگتے ہیں، یا کسی کا بہت اچھا سا چہرہ دیکھیں تو کہتے ہیں انجیلک بیوٹی ہے، فرشتوں کا سا جمال ہمیں لگ رہا ہے، خوبصورتی نظر آ رہی ہے، اور معصومیت کے لیے اور خوبصورتی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر جو جسمانی خصوصیات ہیں فرشتوں کی، وہ یہ بھی اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ انسانی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں کئی بار انبیاء کے پاس، رسولوں کے پاس تشریف لایا کرتے تھے، اور کس طرح آتے تھے؟ جیسے مثال کے طور پہ مریم علیہ السلام، ان کے بارے میں ہم کو پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو کیسے بھیجا تھا؟ کس شکل میں؟ فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا،
تو وہ اس کے سامنے یعنی مریم علیہ السلام کے سامنے وہ ایک مکمل مرد بن گئے. تو جس قوم کی طرف وہ انسانی شکل میں بھیجے جاتے تھے اس قوم کے سب سے خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر لیتے تھے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے اور پھر وہی فرشتے لوط علیہ السلام کی طرف بھی گئے تھے تو اور بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے. تو جو اس قوم کے اپنے فیچرز ہوں گے، آج کی اصطلاح میں سمجھیں کہ اگر کوئی یورپین رسول ہوتا اور اس کی طرف فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا جاتا تو کس شکل میں بھیجا جاتا؟ بلو آئیز، گرین آئیز، کلرڈ آئیز، بلانڈ ہیئر، ریڈ ہیئر، ٹھیک ہے نا، کمپلیکشن اسی حساب سے. یا کسی ایشین رسول کی طرف اگر بھیجا جاتا تو چائنیز، مثال کے طور پہ چائنیز نیشن کی طرف بھیجا جاتا تو جو ان میں سب سے خوبصورت شکل ہوتی اس کے حساب سے وہ فرشتے وہ شکل اختیار کر آتے. تو جبریل علیہ السلام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو عام طور پہ آپ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے. اور دحیہ کلبی کو کہا جاتا تھا کہ بنو کلب کے یوسف ہیں، بہت خوبصورت تھے دحیہ کلبی. پھر تمام فرشتے ایک جیسی جسمانی ساخت کے نہیں ہوتے، ایک جیسے سائز کے بھی نہیں ہوتے، اور اللہ کے حکم سے ان کا سائز چھوٹا بڑا بھی ہو جاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا سائز تو چھوٹا بڑا نہیں ہو سکتا نا، ہم تو فکسڈ ہیں. لیکن یہ شیپ شفٹرز ہوتے ہیں بعض فرشتے، ان کا سائز بھی اللہ کے حکم سے چینج ہو سکتا ہے، وہ فارم بھی چینج کر سکتے ہیں. پھر ان کے اپنے اپنے مراتب اور مناسب ہیں، ایک ہائرارکی ہے ان کے اندر، بعض کا درجہ بعض سے بلند ہے، سب فرشتے ایک لیول کے نہیں ہیں. جیسے جبریل علیہ السلام وہ کیا ہیں؟ مطاع، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی ایک طرح سے فرشتوں میں ان کو سرداری کا مقام حاصل ہے. انشاءاللہ جبریل علیہ السلام پر تو الگ پورا ہم ایک ڈسکشن کریں گے، الگ سے ٹاپک کریں گے انشاءاللہ. پھر مزید ان کی صفات ہیں کہ یہ صفیں بناتے ہیں، والصافات صفا، صفیں بنانے والے. پھر فزاجرات زجرا، زجر کہتے ہیں ڈانٹنے کو، کرخت طریقے سے ڈانٹنا. تو یہ کس کو ڈانٹتے ہیں؟ اس کے مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. بہرحال وہ سختی کا معاملہ بھی کرتے ہیں جب اللہ ان کو حکم دے. فالتالیاتی ذکرا، اور پھر یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. فالمقسماتی امرا بھی کہا ہے سورۃ الذاریات میں، اور کہتے ہیں مقسماتی امرا کے بارے میں علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ 4 فرشتے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت. انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں، ان کے جو اپنے کام ہیں، وظائف ہیں، ان کا بھی آگے ہم ذکر کریں گے، کیا کس کا کیا جاب ڈسکرپشن ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن یہ فالمقسماتی امرا، یہ ان 4 کو کہا جاتا ہے بیسکلی، جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام لگائے ہوئے ہیں. پھر ہم 30ویں پارے میں پڑھتے ہیں سورۃ النازعات، والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا، کہ جو اندر ڈوب کر سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں. مراد ہے وہ فرشتے جو کہ کافروں کی جان قبض کرتے ہیں، یا یہ کہ والناشطات نشطا، وہ فرشتے جو کہ بہت آہستہ سے روح اور جسم کی گرہ کھول لیتے ہیں، جیسے مومن کی جان جب کے قبض کرتے ہیں. پھر وہ فالسابحات سبحا، پھر وہ اپنے کام کرتے ہیں، تیرتے ہیں، فضا کے اندر اڑتے ہیں. فالمدبرات امرا، اب پھر وہ معاملات اللہ تعالیٰ کے نمٹاتے ہیں جو ان کو حکم دیا جائے. تو ان کے اپنے مختلف کام ہیں. پھر جو ان کی جسمانی ساخت ہے اس میں ایک بات یہ کہ ان کی جنس نہیں ہے، کوئی جینڈر نہیں ہے ان کے اندر، میل فیمیل نہیں ہے. اور ظاہر جب میل فیمیل نہیں ہے تو شادی بیاہ کا اور تناسل نسل کا بھی معاملہ نہیں ہے، کوئی اسپیشیز کا بھی معاملہ نہیں ہے کہ پرزرویشن آف اسپیشیز کے لیے شادی بیاہ کا معاملہ کرنا ہو، ان کی اولاد وغیرہ نہیں ہوتی. تو یہ کیسے ہیں؟ لگتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی فوراً کے فوراً پیدا کر دیتا ہے. سارے فرشتے اللہ نے کیا ایک ہی دفعہ پیدا کر دیے، یا اللہ ان کو پیدا کرتا چلا جاتا ہے؟ سورہ فاطر کی آیت سے، جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، کہ یہ 2 3 3 4 4 پروں والے ہوتے ہیں. وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں اضافہ فرماتا ہے جس طرح چاہتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اب بناتا چلا جا رہا ہو فرشتے، واللہ عالم، خلاق تو وہ ہے. پھر یہ فرشتے نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، یعنی ان کی کوئی اپنی جسمانی ضروریات نہیں ہیں ایز سچ. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہم دیکھتے ہیں جب فرشتے آئے تو انہوں نے نہ پہچانا ان کو، اس لیے کہ انسانی شکل میں آئے تھے، تو فوراً گئے پھر اور وہ بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے اور ان کے آگے رکھا. انہوں نے نہیں کھایا تھا. اس سے پتا چلا کہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں. صفوان بن سلیم تابعی ہیں.
صحیح ستہ میں ان کی روایات موجود ہیں. یہ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ تمام تابعین ایک درجے کے نہیں تھے، بعض تابعین کا بہت بلند درجہ ہے. تو صفوان بن سلیم انہی میں سے ایک تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ اپنا قول نقل کر رہے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی کے واسطے سے نقل نہیں کیا. تو یہ تابعی کا اثر جس کو کہ ہم کہتے ہیں، ان کا اثر ہے. لیکن چونکہ اتنے اونچے درجے کے یہ تابعی ہیں اور یہ غیب کی خبر ہم کو دے رہے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے دل سے گھڑ لیا ہو اس کو. انہوں نے یقیناً صحابہ سے سن کر یہ بات بیان کی ہوگی. یہ گمان ہے ان کے بارے میں، تبھی آپ کو پہلے ان کا درجہ بتا دیا کہ تمام صحیح ستہ کی کتابوں میں ان کی روایات موجود ہیں. یہ حدیث کے راوی ہیں. امام بخاری نے ان کی روایت کو قبول کیا. سوچیں کتنے یہ اوتھینٹک ہوں گے، کیا ان کا درجہ ہوگا. تو انہوں نے یقیناً کسی صحابی سے سنا ہوگا، جو ابھی آگے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور صحابی اپنے دل سے گھڑ نہیں سکتے غیب کی خبریں، تو صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنا ہوگا. تو یہ کہتے ہیں، تو ان صفوان بن سلیم ان سے روایت ہے، ما نہض ملک من الارض حتی قال لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی فرشتہ جو زمین پر آتا ہے یہاں سے وہ اٹھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ نہ کہے. یعنی کہ کوئی پھرنے کی طاقت نہیں، نہ کوئی اچھے کام کرنے کی طاقت ہے، مگر یہ کہ اللہ ہی کے سہارے سے. ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. پھر قرآن سے پتہ چلتا ہے ہم کو کہ فرشتے نہ تھکتے ہیں نہ بور ہوتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، صبح و شام اللہ کی یہ پاکی بیان کرتے ہیں اور بالکل وقفہ نہیں کرتے، رکتے ہی نہیں. پھر آتا ہے یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں رات کو اور دن کو اور بالکل بور نہیں ہوتے. کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نتیجہ یہ نکالا کہ وہ سوتے بھی نہیں ہیں. جیسے جسمانی ضروریات میں کھانا پینا نہیں ہے، تھکتے نہیں ہیں، تو نیند تھکن کی وجہ سے آتی ہے انسان کو، یا باڈی کو ریپیئر کی ضرورت ہوتی ہے تو نیند آ جاتی ہے، تو یہ تھکتے بھی نہیں. رہائش کہاں ہے؟ رہتے کدھر ہیں؟ آسمانوں پر رہتے ہیں، آسمانی مخلوق ہیں اور اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ فرشتوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سورہ مریم میں یہ آتا ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں نازل ہو سکتے. ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اطت السما، آسمان چرچرا رہا ہے. چرچرانا سمجھتے ہیں؟ کریک کر رہا ہے. جیسے بعض دفعہ بستر پہ ہم بیٹھتے ہیں تو بستر اگر اس کی چولیں ڈھیلی ہوتی ہیں تو اس میں سے کریکنگ کی آواز آتی ہے کرسیوں میں سے، یا بعض دفعہ کسی بان وغیرہ میں سے آواز آتی ہے. تو اطت السماء، آسمان چرچرا رہا ہے، کریک کر رہا ہے. وحق لها ان تأت، اور یہ حق ہے اس کا کہ وہ چرچرائے، یعنی بوجھ کی وجہ سے کوئی چیز چرچراتی ہے. فرمایا ما فیہا موضع اربع اصابع، 4 انگلیوں کی جگہ بھی خالی نہیں ہے آسمانوں میں. اور کتنے ہیں آسمان؟ 7. اور یہ ذکر کس کا کیا جا رہا ہے؟ ایک آسمان کا. باقی تو 6 کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا حال ہے. کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی آسمان میں جگہ خالی نہیں ہے، الا مگر یہ کہ وہ ملکن، ایک فرشتہ موجود ہے، واضع جبہتہ ساجدا للہ، جس نے اپنی پیشانی جھکائی ہوئی ہے، اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے. اس تعداد میں فرشتے ہیں. اور جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ رہائش آسمانوں پر ہے، وہاں رہتے ہیں، اور کتنی تعداد کوئی نہیں گن سکتا. ریت کے ذروں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ان کی تعداد محسوس ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے. بخاری میں حدیث ہے، مضمون اس کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے بیت المعمور کے بارے میں پوچھا. بیت المعمور یہ جانا پہچانا لفظ ہے ہمارا، سورہ طور میں بھی ذکر اس کا تھا، والبیت المعمور، کہ جیسے کہ بیت اللہ ہے زمین پہ، اس کے بالکل اسی کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے. معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان پر اس کو دیکھا تھا. اور جبریل علیہ السلام سے جو گفتگو ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، 70,000، اور جو ایک دفعہ داخل ہو گیا اس کے دوبارہ باری نہیں آئی. امیجن کر لیں کتنے ہوں گے. اور فرشتوں کی صفات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بڑے باحیا ہیں، ان میں شرم ہے.
صحیح مسلم کی روایت کے مطابق عثمان رضی اللہ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جو رفتار ان کی سپیڈ ہے ٹریول کرنے کی، تو اس کا بھی ہم اندازہ سچی باتیں نہیں لگا سکتے۔ جو انسان کا سائنس کا علم ہے، جو ہمارے علم میں جو تیز ترین مخلوق ہے جو کہ سفر کرتی ہے وہ روشنی ہے، لائٹ۔ 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ کی رفتار سے روشنی سفر کرتی ہے، لیکن فرشتوں کے سفر کی رفتار اس سے کہیں زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ وہ انسانی حساب کتاب میں آ نہیں سکتی۔ بعض موقع ایسے آئے کہ کسی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، پوری نہیں ہوئی تھی، کہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی جو کہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے، وہاں سے وحی لے کر نازل ہو گئے۔ تو یہ ہمارے حساب کتاب میں نہیں آ سکتی اسپیڈ۔ اچھا، علم کا کیا معاملہ ہے فرشتوں کی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم ملا ہے، ذاتی طور پہ عالم الغیب نہیں ہیں۔ خود انہوں نے کہا تھا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ پاکی تیری، ہمیں کچھ علم نہیں مگر وہ جتنا کہ تو نے ہم کو دے دیا، انک انت العلیم الحکیم، اللہ تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ اور یہ خود اپنی طرف سے علم حاصل نہیں کر سکتے، ایکوزیشن آف نالج کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ صلاحیت، حصول علم کی صلاحیت، سیکھنے کی صلاحیت صرف انسان کو دی گئی ہے۔ ان کو بس ایک خاص طرح کا علم دے دیا گیا۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ فرشتے ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتے، یعنی کہ ملٹیپل کام نہیں کر سکتے، یہ انسان ہی کر سکتا ہے۔ جیسے آپ الحمدللہ آپ یہاں آ کر آپ علم حاصل کر رہی ہیں، گھر جا کر آپ کھانا پکانا شروع کر دیں گی، پھر کوئی بیمار ہوگا تو آپ تیمارداری شروع کر دیں گی، یا آپ کو کچھ اور کام کرنا ہوگا تو آپ مثال کے طور پہ کسی کا اگر ڈاکٹر ہیں تو علاج کر دیں گی۔ تو ہاں، انسان تو ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں، لیکن فرشتے فکسڈ ہیں، وہ ایک ہی کام کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ذمہ داری دی ہے اسی کے مطابق اللہ نے ان کو علم دیا ہے۔ مثلا ملک الجبال ہے، فرشتہ جو کہ پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس کو صرف پہاڑوں کے بارے میں پتا ہوگا، سمندروں کے بارے میں نہیں پتا ہوگا اس کو۔ ملک الموت ہیں، ان کو صرف جان قبض کرنے کا علم ہے، کون پیدا ہو رہا ہے ان کو نہیں معلوم، رزق اس کو کتنا مل رہا ہے ان کو نہیں پتا، بارش کہاں کتنی برسے گی ان کو نہیں معلوم۔ تو کمپریہنسو نالج یعنی ایک مختلف طرح کے علوم یہ صرف انسان کی ذات میں جمع ہو گئے ہیں، یہ فرشتوں کو بھی ہر چیز کا علم نہیں ہے۔ پھر یہ منظم ہیں، ڈسپلنڈ ہیں، آرگنائزڈ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے جیسے کہ فرشتے صفیں بناتے ہیں، وہ صفوں میں جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ سورہ صافات میں آتا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور یقیناً ہم صفیں بنانے والے ہیں، اور یہ انتہائی اللہ کے تابعدار ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دے دیا جائے۔ صحیح مسلم میں اور مسند احمد میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کا ذکر کر کے آپ نے فرمایا جب حساب کتاب ہو جائے گا اور لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کے جنت میں جائیں گے اور تمام جنتیوں کے لیے پھر آپ جنت کے دروازے کھلوائیں گے، تو اس ضمن میں آپ نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر آؤں گا تو وہاں کا دروغہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ دیکھا آپ نے، اس کو یہی نہیں پتا کہ یہ کون ہے، کمپریہنسو نالج نہیں ہے اس کے پاس، ہمیں تو معلوم ہے، اس کو نہیں پتا۔ وہ پوچھے گا من انت، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں جواب دوں گا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا مجھ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ جنت سے متعلق اس کا علم ہے، اس کو بس اتنا ہی پتا ہے۔ اسی طرح معراج کے موقع پر جبریل علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر گئے تھے، ہر آسمان پر پوچھا گیا تھا کہ آپ کون ہیں، انہوں نے کہا تھا میں جبریل ہوں۔ کہا تھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے، انہوں نے کہا تھا یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر فرشتوں نے کہا تھا جو مقرر تھے ان آسمانوں کے اوپر کہ جی ہم کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس طرح سے ان کے لیے دروازہ کھولیں، تسلی کر کے انہوں نے دروازے کھولے تھے۔ اب یہ آسمانوں کے دروازے کیسے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو انٹیلیجنس ہے ان کے اندر لیکن ڈیزائر نہیں ہے، بات یہ ہے، ذہانت ہے، خواہشات نہیں ہیں ان کے اندر، ہاں ڈیزائرز نہیں ہیں ان کے اندر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روبوٹس ہیں، یہ ان کی پرسنالٹیز ہیں، ان کی پسند ناپسند ہیں فرشتوں کی۔
اب اگر ان کے ناموں کی طرف ہم آئیں تو تورات میں اور بائبل میں فرشتوں کے بہت سارے نام آتے ہیں، لیکن بات پھر یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی سند نہیں ہے۔ اچھا، جہاں تک اسرائیلی روایات کا تعلق ہے تو جو رول ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ نہ جھٹلاؤ نہ تصدیق کرو، لا نکذب ولا نصدق۔ اور اگر وہ اسلام کی کسی روایت سے ٹکرا نہیں رہی وہ معلومات تو ٹھیک ہے، دلچسپی کے لیے ہم سن سکتے ہیں۔ اسرائیلی روایات تو بیان کی جاتی ہیں بعض چیزوں کے اندر، اور رول ہمیں معلوم ہے کہ وہ کانٹرڈکٹ نہیں کرنی چاہیے وہ روایات قرآن کو یا حدیث کو۔ تو جو مختلف نام آتے ہیں صرف ایک علمی دلچسپی کے لیے۔ بعض روایات میں یعنی جو بائبل اور تورات کی ہیں، ایک آتا ہے نام جوفائل، JOPHIEL، جوفائل کہتے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیں، اور ان کے مطابق یعنی کرسچنز کے اور جوز کے مطابق جوڈو کرسچن روایات میں جوفائل کے ہاتھ میں ایک آگ کی تلوار ہے اور وہ لوگوں کو سزا دیتے ہیں اگر کوئی نافرمانی کرے۔ پھر ریفائل ایک نام آتا ہے، ان کہتے ہیں یہ گاڈز ہیلنگ فورس ہیں، کہ ریفائل وہی ہیں، ایک آرک اینجل ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کے یہاں بھی تو کانسیپٹ ہے نا کہ کچھ آرک اینجلز ہوتے ہیں ہائیسٹ ڈگری کے، اور باقی ان کے نیچے ان کے ماتحت کچھ اور فرشتے ہیں۔ تو ریفائل یعنی کہ ہم ہو سکتا ہے ان کو اسرافیل کہتے ہوں، واللہ عالم وہ ریفائل کہتے ہیں، لیکن سور پھونکنے کا ذکر نہیں آتا ان کا اس سچ کوئی۔ ان کا کہتے ہیں بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگوں کو ہیل کرتے ہیں۔ تو یورائل نام آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہوا ہے لوگوں کی قسمتوں کا۔ پھر سمائل نام آتا ہے۔ تو یہ کچھ نام ہیں، یہ الگ الگ طرح کے ان کے اپنے نام ہیں۔ پھر چیروبمس تو بہت ہی مشہور ہے، جیسے کہ چیربس ورڈ بن گیا ہے نا، تو چیروبم ان کا نام آتا ہے، اور ڈسکرپشن بھی بائبل میں آتا ہے کہ 4 ان کے پر ہیں اور 4 ہی ان کی شکلیں ہیں، اور یہ اللہ کے تخت کے گرد ہیں، یعنی کہ یہ ہائیسٹ ان کا رتبہ ہے فرشتوں میں چیروبمس کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل تعریف کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہولی 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 از دا لارڈ گاڈ دا آلمائٹی ہو واز اینڈ ہو از اینڈ ہو از ٹو کم۔ اور بالکل دیکھیں یہی ہمیں قرآن کا مضمون بھی ملتا ہے کہ وہ جو فرشتے جو اللہ کے تخت کے اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، اللہ تعالیٰ کی تصویر اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ پھر سرافم بھی نام آتا ہے، سرافمس یہ اللہ کے تخت کے نیچے ہیں، اور ان کا ڈسکرپشن بھی آتا ہے، کچھ سانپوں کی سی شکل ہے اور ان کے پر بھی ہیں اور اللہ کے تخت کے ارد گرد ہیں، اور کنٹینیولی مسلسل یہ کہتے رہتے ہیں ہولی ہولی ہولی، یعنی کہ مقدس ہے مقدس ہے مقدس ہے۔ اور ان کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ان کے 6 پر ہیں، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو ہمیں نام ملتے ہیں فرشتوں کے قرآن اور حدیث سے وہ یہ ہیں، سب سے پہلے تو جبریل علیہ السلام، اور ان کو روح الامین بھی کہا گیا ہے، جیسے بھی ہم نے بات کی نا کہ جبریل علیہ السلام پر تو الگ سے ہم پورا ڈسکشن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل بہ روح الامین، اس قرآن کو لے کر روح الامین اترے ہیں۔ پھر میکائیل، قرآن ان کو میکال کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے فرشتوں اس کے رسولوں کا دشمن ہوگا، وہ جبریل و میکال، اور جو جبریل اور میکال کا دشمن ہوگا فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ تو پھر کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہ جبریل اور میکال یہ ہم کو قرآن میں نام ملتے ہیں۔ اسرافیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں ہم کو یہ نام ملتا ہے۔ دعا استفتاح جو ہوتی ہے نا، ثنا جس کو ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، جو ہم پڑھتے ہیں جب نماز شروع کرتے ہیں، تو اس میں ایک اور یہ دعا ہے، دعا استفتاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا آغاز کرتے تھے کہ اللہم، اے اللہ، رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، جو کہ رب ہے جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کا، فاطر السماوات والارض، عالم الغیب والشہادہ، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ صحیح مسلم میں یہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہم کو روایت ملتی ہے۔ اچھا، دلچسپ بات کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ نام تو ملتا ہے صحیح حدیث میں اسرافیل، لیکن اس کا سور پھونکنے کے ساتھ ہم کو تعلق نہیں ملتا۔ تو جن احادیث میں سور پھونکنے کا ذکر آتا ہے وہ تمام کی تمام یا تو صاحب السور کہا جاتا ہے کہ سور والے سور پھونکیں گے، یا جن میں اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ سور پھونکنے کا تعلق ہے وہ ضعیف احادیث ہیں، یعنی کہ معیار پر پوری نہیں اترتی، لیکن اتنی زیادہ وہ تعداد میں ہیں
کہ پھر تقریباً یہ اب ایک ہمارے یہاں ایک اجماع ہی ہو گیا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام ہی سور پھونکیں گے. لیکن آپ چونکہ الحمدللہ علم حاصل کرنے آ رہی ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. کیا ہوتا ہے علم نہیں ہوتا ہمارے پاس اور کوئی اور ہم کو جب یہ بات بتائے کہ وہ یہ کہے کہ حدیث میں تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, ہم کہیں گے ہاں منکر حدیث. نہیں, ایسی بات نہیں, وہ صحیح کہیں گے. جن احادیث میں یہ ہے وہ سب ضعیف احادیث ہیں, اور جہاں سور پھونکنے کا ذکر ہے وہاں صاحب السور کا ذکر آتا ہے, اور جہاں اسرافیل کا ذکر ہے وہاں ضروری نہیں کہ سور پھونکنے کا بھی ذکر ان کے ساتھ ہے. لیکن پھر آپ کو بتا دیے کہ ان تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اب تقریباً امت کا اجماع اس بات کے اوپر ہے کہ اسرافیل علیہ السلام ہی سور پھونکیں گے. واللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو جبریل کو بائبل میں گیبریل کہا جاتا ہے, میکائیل کو مائیکل کہا جاتا ہے, اور اسرافیل کو رفائیل کہا جاتا ہے. قرآن میں میکال نام آیا ہے, میکائیل حدیث میں آتا ہے. چلیے یہاں پر ہم رک جاتے ہیں, الحمدللہ ہمارا ٹائم پورا ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.